راہب اپنے آفس میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کی سیکرٹری نے اسے آ کر اطلاع دی، سر آپ سے کوئی ندیم شیخ صاحب ملنے آئے ہیں۔ ندیم شیخ؟ یہ نام بھی اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ یہی نام دہراتے وہ اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ آفس کا دروازہ اوپن ہوتے ہی ندیم تیزی سے اپنے بیٹا دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بےتابی جھلک رہی تھی، اس کا خون اس کے وجود کا حصہ، اس کی اکلوتی اولاد آج اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی۔ راہب تو نہایت حسین و جمیل تھا، جیسے ندیم اپنی جوانی میں ہوا کرتا تھا۔ اسے اپنی پرچھائی اس میں نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھیں اب دیدہ ہو گئی۔ ان 4 سال میں وہ بہت تڑپا تھا اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ زندگی نے جو تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اس میں راہب ایک آخری امید تھا اس کی نسل کو جاری رکھنے کے لیے، اس کا نام زندہ رکھنے کے لیے۔ ہیلو؟ ندیم تو بت بنے بری آنکھوں سے اس خوبرو نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ترسی ترسی معلوم ہو رہی تھی۔ راہب کے ہیلو کے جواب میں وہ بے اختیار اپنے بیٹے کے سینے سے آ لگا تھا۔ میرے بیٹے، میری اولاد، میرے وجود کے حصے، میرے لخت جگر، اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے میری اولاد واپس نصیب کر دی۔ میں بے اولاد نہیں رہا۔ شکر ہے میرے بیٹے کہ تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اسے سینے سے لگا کر بلک بلک کر روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ راہب تو عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہو گیا۔ ایک کشش تھی ندیم میں، اور کیوں کرنا ہوتی کہ خون تو خون کو کھینچتا ہے، اور راہب تو اس کا اپنا خون تھا۔ راہب نے اسے بہت دیر تک سینے سے لگا رہنے دیا۔ وہ الجھا ہوا تھا کہ آخر یہ ندیم شیخ ہے کون اور اس کا کیا تعلق ہے مجھ سے۔ ندیم گلے سے آنسو صاف کرتے ہوئے ہٹا تو راہب اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ راہب نے ندیم کے متعلق نیوز دیکھ رکھی تھی، تبھی پوچھنے لگا، آپ سے میرا کیا تعلق ہے؟ بیٹے ہو تم میری سگی اولاد، میرا خون دوڑتا ہے تمہاری رگوں میں باپ ہوں تمہارا۔ ندیم جذباتی ہو کر بولا تھا، مگر میں آپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ کی تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی وائف نے اس لیے آپ سے خلا لی تھی۔ راہب الجھ کر بولا تو ندیم نے کہا، نہیں میرے بیٹے، تم ہی میرے بیٹے ہو، چاہے تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو۔ اس کے دعوے کے باوجود راہب اسے الجھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ ہاں، تم میرے ایکسیڈنٹ سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اصل میں ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے کہتے شرمندگی کے مارے رک گیا تھا۔ تو کیا ہانیہ آپ کی پہلی وائف تھی؟ آپ لوگوں کی ڈائیورس کیوں ہوئی؟ اتنے سالوں سے کہاں تھے آپ لوگ؟ راہب نے بہت شوق سے فوراً ڈھیر سارے سوالات کر ڈالے۔ ندیم کو اس کے منہ سے ہانیہ کا نام سن کر زبردست شوق لگا تھا۔ راہب تو اپنی الجھا ہوا تھا اپنی شخصیت میں، وہ حقیقت کا متلاشی تھا، جاننا چاہتا تھا کہ کیا ہوا تھا اس کے ماضی میں، کیوں اس کی ماں نے اسے کچرے میں ایک گندگی گمان کر کے پھینک دیا تھا، کیوں اس کا باپ آج اتنے سالوں بعد اس سے ملنے آیا تھا، کیا ہوا تھا اس کے پیرنٹس کے درمیان جس کی سزا اس نے بے قصور ہوتے ہوئے کاٹی تھی۔ وہ کبھی اپنے والد کی گود میں نہیں لیٹا تھا، اس نے کبھی اپنی ماں کے آنچل سے نہیں کھیلا تھا، اسے نہیں خبر کہ ماں باپ کے بیچ میں سونا کتنا پرسکون ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا کیا ہوتا ہے، اسے کیا خبر کہ باپ کے سینے پر سر رکھ کر رونا دل کو پرسکون کر دیتا ہے۔ اس مظلوم کو ذرا علم نہیں کہ سمندر کے کنارے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر چلنا کتنا سکھ والا لمحہ ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ واقف نہیں اپنی ماں کے بنے کھانوں کی مہک سے۔ ندیم کے ایک فن نے راہب کی پوری زندگی کو محرومی سے بھر دیا تھا۔ راہب کے سوالات پر ندیم کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ جواب دینے سے بالکل قاصر تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ وہ صرف اس کا نہیں بلکہ اس کی ماں کا بھی مجرم ہے۔ بولے نا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ اب کہاں تھے آپ اتنے سالوں سے؟ کہاں تھے جب آپ مجھے کچرے میں پھینکا گیا؟ کہاں تھے جب میں یتیم خانے میں پڑا ہوا تھا؟ کہاں تھے آپ جب مجھے اڈاپٹ کیا گیا؟ میرے والد ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص، یہ تو بتاؤ کہ کم از کم کون ہوں میں؟ میری پہچان کیا ہے؟ اور کس جرم کی سزا دی ہے آپ دونوں نے مجھے؟ کچھ تو بولیں۔ راہب کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لال ہو رہی تھی، مانو ان میں خون اتر آیا ہو۔ ندیم کی خاموشی اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ بےتابی سے اپنے جوابات کا منتظر نظر آ رہا تھا، اور اس کا ہر سوال ندیم کو شرمندہ کر رہا تھا۔ مگر اسے کس منہ سے بتائے کہ اس کے ایک حرام کام کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ، جسے اس نے صرف اپنے کام کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اکثر لوگ جوانی کے نشے میں خدا کی بنائی حدود پار کر دیتے ہیں، جس کا خمیازہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی اولاد تک بھگتتی ہے۔ مجھے بتائیں، آپ لوگ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ اتنے سال بعد کیوں آئے ہیں آپ لوگ میری زندگی میں؟
میں نے بڑی مشکل سے اپنے دل کو سمجھایا تھا کہ میں لاوارث ہوں اور میرا کوئی نہیں اس دنیا میں، اور پھر ایک دن اچانک مسز آکاشا آ گئی، اور اب آپ کیوں کھیل رہے ہیں آپ میری زندگی سے؟ کسی سوال کا کوئی جواب کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ وہ اپنا سر پکڑ کر روتے ہوئے اس کی بولا تھا، بیٹا سب میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں سب کچھ، پر میں اب تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں، اپنی جائیداد کا وارث بنانا چاہتا ہوں، تمہیں وہ عزت اور مقام دینا چاہتا ہوں بیٹا کہ جس کے تم حقدار ہو۔ میں واقعی بہت پچھتا رہا ہوں، اپنے باپ کو معاف کر دو پلیز۔ ندیم شرمندگی سے نظریں جھکائے روتے ہوئے بولا تھا، نام، جائیداد، عزت، سن لے آپ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے۔ شاید آپ کو علم نہیں کہ دنیا کی نظروں میں راہب ابرش ملک ہوں۔ نام، عزت، دولت سب پہلے ہی سے میرے پاس ہے، جتنا آپ دیں گے اس سے ہزاروں گنا زیادہ۔ سو پلیز یہ باتیں چھوڑیں اور صرف میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ جب مجھے کچرے میں پھینکا جا رہا تھا تب آپ کہاں تھے؟ اس بار وہ نہایت سخت لہجے میں ندیم کے وجود پر نظر ٹکائے پوچھنے لگا، میں نہیں جانتا کچھ بھی بیٹا، مجھے بعد میں میسج ملا تھا تمہاری ماں کا کہ… ندیم شرمندگی سے پانی پانے ہوا جا رہا تھا۔ اس کے یہ کہتے ہی راہب تو آگ بھگولا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا آپ کو میسج پر بتایا گیا تھا کہ آپ کے بچے کو کچرے میں پھینک دیا گیا ہے؟ واو، دیٹس اسٹرینج۔ وہ طنزی انداز میں اپنا سر پکڑے بولا۔ راہب تو ندیم کی باتوں کو ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا، کیونکہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ تو ایک بدفعلی، ایک برے کام کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ دیکھیں، وہ بات کریں جس کا کوئی سینس بنتا ہو، آپ تو اسے بات کریں جیسے میں کوئی گناہ تھا جسے پھینکنے کے بعد میری ماں آپ کو میسج کر کے بتا رہی تھی کہ تمہارا گناہ میں پھینک آئی ہوں۔ اس کے یہ کہتے ندیم کی نظریں ایک لمحے کے لیے شوق کے مارے اٹھی تھی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، اور پھر راہب کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے شرمندگی سے نظریں پھر جھکا لی۔ اس کا نظریں شرمندگی سے جھکانا راہب کو سمجھا گیا تھا کہ جو جملے اس نے تنزیہ ادا کیے تھے اصل میں وہی اس کی حقیقت ہے۔ تبھی اسے تیزی سے سوال کیا، آپ کی شادی ہوئی تھی نا رہانیہ سے؟ وہ اپنی حقیقت سے بھاگنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اگر آپ میرے والد ہیں تو جواب دیں، آپ کا نکاح ہوا تھا ہانیہ سے؟ چپ مت رہے، آپ کی خاموشی اب جان لے رہی ہے میری، پلیز میرے سوال کا جواب دیں، کیا ہانی اور آپ کا نکاح ہوا تھا؟ اس پر ایک قدم آگے آ کر ندیم کا ہاتھ پکڑ کر خاصا دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، اور ندیم کی خاموشی اسی کے سوال کا جواب تھی۔ یا میرے خدا! اس کی آنکھوں سے آنسو شدت کرب سے خود بہت بہنے لگے، اپنا پورا وجود اسے گالی لگنے لگا تھا۔ یہ سب تو اس کے لیے ایک عذاب کی مانند ہو چکا تھا۔ مارے سکتے کے کچھ کہتا ہوا ندیم کا ہاتھ چھوڑ کر وہ 2 قدم پیچھے کی جانب ہٹا۔ پلیز یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، میں گناہ نہیں ہوں، میں گندگی نہیں ہوں، پلیز کہہ دیں کہ آپ دونوں کا نکاح ہوا تھا، پلیز۔ اسے درد سے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے سانس تک نہیں آ رہی۔ راہب بیٹا، ندیم اس کے لڑکھڑاتے قدم دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب سنبھالنے کی نیت سے بڑھا تھا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، میں آپ کی طرح گندا نہیں، میں گندگی نہیں ہوں، میرا آپ جیسے گندے اور بد کردار پیرنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ حرام آپ کا کام تھا، میں حرام نہیں، کیونکہ میں نماز تو پڑھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب وہ سب قبول کرتا ہوگا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے اس زبان سے کیے جانے والے ذکر کو قبول کرتا ہوگا۔ حرام کام تو آپ دونوں نے کیا تھا، سنا آپ نے، جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور میں گندگی نہیں ہوں، میں کوئی گندگی۔ کاش کہ اس بد کردار عورت نے مجھے پھینکنے کے بجائے جان سے مار دیا ہوتا تو آج میں اتنی تکلیف میں نہ ہوتا۔ راہب سر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زمین پر گرا۔ وہ بار بار چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کا وجود گندگی نہیں۔ راہب کو تڑپتا بلکتا دیکھ کر ندیم کا دل بھی خون کے آنسو رونے لگا۔ اسے آج شدید پچھتاوا ہوا تھا اپنے گناہ کا۔ راہب بیٹا، تمہاری ماں بد کردار عورت نہیں، ندیم نے دھیمے سے کہا، جسے سنتے ہی وہ بفر اٹھا۔ اگر وہ بد کردار عورت نہیں تو پھر میرا وجود دنیا میں کیسے آیا؟ ہاں، اچھی لڑکی تو نکاح سے پہلے غیر مردوں کے ساتھ نہیں رہتی۔ راہب بیٹا سنو میری بات، میں نے اسے شادی کا جھانسا دے کر دھوکہ دیا، اس بیچاری کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ میرے جھانسے میں آ گئی۔ تمہاری ماں بد کردار کبھی نہیں تھی، سب میری غلطی ہے، تمہاری اس حالت کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرا کیا ہوا گناہ زندگی اس طرح میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے گی کہ میں خود شرمندگی اور پچھتاوے کے ساتھ اقرار کروں گا۔ میں قصوروار ہوں بیٹا، میں مجرم ہوں، تمہارا اور تمہاری ماں کا بھی۔ میں نے اسے ڈوز دے کر اس کے ساتھ غلط کام کیا۔
وہ اپنی ضمیر کی ملامت سے اور بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس کا اکلوتا بیٹا، اس کے جینے کا آخری سہارا، اس کی آخری امید، جس میں جان بس گئی تھی اس کی، جب وہ اسی کے سامنے تڑپ کر مرنے کی دعا کر رہا تھا تو اب کیا رہ گیا تھا باقی اس کی زندگی میں؟ مگر اس کا یہ انکشاف راہب کے سر پر بم بن کر گرا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ندیم کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا کہا آپ نے ڈوز دی تھی انہیں؟ ندیم سر جھکائے کھڑا تھا اس بچے کی عدالت میں جسے دنیا میں رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اس نے۔ راہب کا ذہن گھوم گیا تھا۔ اسے شدت سے یاد آ رہا تھا کہ اپنی ماں کا روتے ہوئے کہنا کہ میں بے قصور ہوں۔ راہب کو اب ہانی کی خاموشی کی وجہ بھی سمجھ آ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں اس کی ماں نے اسے پیدا ہوتے ہی پھینک دیا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ واقعی بے قصور تھی۔ ہانی کا بلکتا سراپا اس کی آنکھوں میں لہرا گیا، جس پر وہ بے ساختہ بول اٹھا، یو باسٹرڈ۔ راہب یہ کہتا ہوا آنکھوں میں شعلے لیے کھڑا ہوا اور اگلے ہی لمحے اپنی پوری جان سے ندیم کے منہ پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ اس لمحے کوئی بھی غیرت مند بیٹا ہوتا تو شاید یہی کرتا۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ مظلوم کے بد دعا سے ڈرو۔ یہ وہی ندیم شیخ تھا جسے بڑا غرور تھا اپنی جوانی اور حسن اور دولت پر، جس نے ایک درزی کی بیٹی کو حقیر جاتے ہوئے اپنے نفس کی گناہ بری تسکین کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا۔ اس بیچاری نے آخری وقت تک امید باندھے رکھی کہ شاید اسے ترس آ جائے، یہی خیال آ جائے کہ اس کی اولاد ہے جو گالی بن جائے گی معاشرے میں، مگر اس سے کوئی ترس نہ آیا۔ اس مظلوم ماں نے غیرت جگانے کے لیے آخری بار اسے میسج بھی بھیجا تھا، ایسا میسج جو اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ گیا، مگر وہ پھر بھی اپنی مستی میں گم رہا۔ مگر مکافات عمل تو اس دنیا کا حصہ ہے نا۔ آج اس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا۔ آج اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے کہہ رہا تھا کہ میں بھی تجھے آج ختم کر دوں گا اور خود کو بھی۔ راہب غصے سے چنگاڑتے ہوئے بولا۔ وہ ندیم کو زمین پر گرا چکا تھا۔ ندیم نے ذرا سے بھی کوشش نہ کی خود کو بچانے کی۔ تبھی راہب اسے چھوڑ کر کھڑا ہوا، شیشے کی میز پر زور سے لات ماری، جس کے سبب میز کا سارا کانچ کمرے میں بکھر گیا۔ شور سن کر دعا اور ارمان پریشان ہو کر تیزی سے اندر آئے تھے۔ راہب نے شیشے کا کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا۔ اگر ان رگوں میں تجھ جیسے حرامی کا خون ہے تو یہ لے، یہ کہتے ساتھ ہی اسے اپنے ہاتھ کی رگ کانچ کے ٹکڑے سے کاٹ ڈالی۔ خون تیزی سے فرش پر گرنے لگا تھا۔ اس شہزادے کا دلی طور پر زخموں سے چور چور تھا۔ وہ اس کی جینے کی تمنا ہی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ آکاشا کا کہنا ٹھیک ثابت ہوا تھا کہ اسے آج موت بہتر لگ رہی تھی اس گالی بری زندگی سے۔ ندیم کو جان سے مار دینے کی غرض سے وہ کانچ کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو۔ وہ کانچ کا ٹکڑا ندیم کے سر پر مارنے ہی لگا تھا کہ ٹھیک اسی وقت ارمان نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ہاں؟ دعا اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر پریشان ہو کر بولی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ان جیسوں کے جینے کا کوئی حق نہیں، میں اسے مار دوں گا۔ راہب جیسا خاموش شخص اپنی رگ کاٹ کر دوسری کی جان لینے کے لیے کھڑا تھا تو معاملہ ضرور سیریس تھا۔ یہ بات وہ دونوں سمجھ گئے تھے۔ دعا، کال دی ایمبولینس۔ ارمان اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا چھیننے میں کامیاب ہو کر دعا کو فوراً کہنے لگا تھا اور ساتھ ساتھ ندیم کو بھی فرش سے اٹھانے لگا تھا۔ ارمان نے اپنا رومال نکال کر راہب کے ہاتھ پر باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر میں اس پر بے ہوشی طاری آنے لگی تھی۔ دعا، ابھی تک ایمبولینس کیوں نہیں آئی؟ راہب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ندیم تو 100 بار مرا تھا اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر، اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آخر کیا ہے آپ نے راہب کے ساتھ؟ ہاں؟ دعا بھی غصے سے ندیم کو دیکھ کر بولی، مگر وہ تو اپنے ہی غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابرش اور سلا بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ راہب کو ہوش آ چکا تھا، مگر وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتا تھا۔ راہب، پلیز اپنی موم سے بات کرو۔ ابرش اس کے انکار کے باوجود اپنی ممتا سے بھرے دل سے مجبور ہو کر راہب کے کمرے میں آ گئی تھی۔ راہب کی آنکھیں بے رنگ تھی، جیسے ان میں کوئی جینے کی امنگ ہی نہ ہو۔ ابرش کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا اپنے شہزادے کی یہ حالت دیکھ کر۔ ہائے بے درد زندگی، تو نے رلا کے رکھ دی اس شہزادے کو جسے اس کی ماں ایک کانٹا تک چبھنے نہ دیتی تھی۔ بیٹا، مجھے بتاؤ گے نہیں کہ ہوا کیا ہے؟ ایسا کیا ہوا تھا جو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ اور ندیم شیخ کو کیوں مارے تھے تم؟ راہب، اتنے خاموش کیوں ہو گئے بیٹا؟ بتاؤ نا، کیا اپنی مام سے اپنا غم شیئر نہیں کرو گے؟ ابرش کے سوالات پر اس نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، مگر آنکھیں بے اختیار برسنے لگی۔ وہ لیٹا ہوا تھا، بالکل سیدھا، بے جان سا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے ابھی کان تک پہنچے بھی نہ تھے کہ اس کی ماں نے تیزی سے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر لیے۔ راہب میرے بچے،
تمہاری خاموشی میری جان لے رہی ہے، پلیز بتاؤ نا، ایسی کیا غلطی کی ہے میں نے جو تم مجھ سے اس قدر خفا ہو؟ ابرش نے شکوہ بھی کیا مگر جواب میں ابھی بھی فقط آنسو ہی ملے تھے۔ کون ہے آپ؟ اور ایسا کیا کہا آپ نے اسے کہ وہ مرنے مارنے پر اتر آیا؟ بولے، خاموش کیوں ہیں آپ؟ سلا الجھی تھی کہ اچانک اس نے اتنا سخت قدم کیسے اٹھا لیا۔ وہ ندیم کا کالر پکڑ کر آنکھوں میں جنون بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ شکر کریں کہ میرے راہب کو کچھ نہیں ہوا، ورنہ سلا ابرش ملک آپ پر اس دنیا کو تنگ کر دیتی۔ آئندہ اگر آپ اس کے نزدیک بھی نظر آئے تو میں آپ کو غائب کروا دوں گی، سمجھے آپ؟ اس کا راہب کو خود سے منسوب کرنا بھی ابرش کے کان کھڑے کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مانو خون اتر آیا تھا۔ سلا، چھوڑو انہیں۔ ابرش نے بمشکل اس سے ندیم کا کالر چھڑوایا تھا۔ کون ہے آپ؟ اور ایسا آپ نے کیا کہا کہ میرا بیٹا اس حالت میں پہنچ گیا ہے؟ ابرش اب الجھی نگاہوں سے ندیم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر وہ بغیر کوئی جواب دیے مرے مرے قدم لیتا ایک بار پھر راہب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کھڑکی سے اس نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید یہی میری سزا ہے کہ میں اولاد کا سکھ کبھی نہ پا سکوں۔ اس کے لہجے میں بلا کی حسرت تھی، جیسے ابرش نے دور ہونے کے باوجود محسوس کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں اپنے خوبصورت بیٹے کا سراپا بھر کر وہاں سے چل دیا۔ راہب کے سونے کے بعد وہ کمرے میں خاموشی سے داخل ہوئی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھ کر ہاتھ پکڑ کر روتی رہی اور منہ سے ایک لفظ ادا نہ کیا۔ ابرش کھڑکی سے سلا کو راہب کا ہاتھ تھام کر روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، سنو، تمہارا گھر چلنے کا ارادہ ہے یا یہیں رہو گے زندگی بھر؟ بتا دو، اگر کوئی نرس پسند آ گئی ہے تو شرماؤ مت۔ پھر اس کے کان کے پاس منہ لا کر ہلکے سے سرگوشی کرتے ہوئے سلا شرارت پر انداز میں کہنے لگی، دیکھو تمہاری سیٹنگ بھی کروا دوں گی، موم کی فکر مت کرو، میں نے سنبھال لوں گی۔ سلا کی باتوں کے جواب میں راہب نے بس اتنا کہا، موم کو بلاؤ۔ اور شکر ہے کہ گونگے کے منہ میں زبان تو آئی، کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو، میں کر دوں گی۔ اس نے اس کے کام کے لیے خود کو پیش کیا مگر راہب کے کوئی جواب نہ دینے پر بولی، اچھا ٹھیک ہے، بلاتی ہوں موم کو۔ ابرش بھی آ کر اس کے بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ سلا اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو وہ بولی، کیا ہوا میری جان، پلیز بتاؤ نا اپنی موم کو۔ موم، جو ہوا اسے بھول جائیں، فقط میرے ایک سوال کا جواب دیں، کیا آپ مجھے اپنا بیٹا مانتی ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے بیٹا؟ کیا میں نے تم میں اور کبھی سلا میں کوئی فرق کیا ہے؟ راہب کو ابرش کی محبت پر کوئی شک نہیں تھا۔ وہ شہزادہ تو خود سے ہی خفا سا تھا۔ راہب کے گمان کے مطابق اگر ابرش اس کی تلخ حقیقت پہلے سے جانتی تو کبھی بھی سلا کے لیے اس کا انتخاب نہ کرتی۔ مانے کہ پوری دنیا میں وہ صرف سلا کو ہی اپنا مانتا تھا، کیونکہ نکاح جیسے مقدس رشتے میں بندی تھی وہ اس کے، مگر اسے اب شدت سے سلا کے کہے حقارت بھرے جملے یاد آ رہے تھے۔ وہ ایک لاوارث کو اپنا ہسبینڈ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی تو ایک حرام کام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے وجود کو کیسے قبول کر لیتی؟ ہاں، آپ نے کیا ہے، آپ مجھے لائی ہی سلا کے لیے تھی نا۔ میں آپ کے احسانات کا مقروض تھا اور ابھی بھی ہوں، مگر اب میں رہائی چاہتا ہوں موم۔ مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے اور میں سلا کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن ڈرتا ہوں کہ آپ مجھے کہیں احسان فراموش نہ کہیں۔ موم، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے صرف اپنا بیٹا بنا کر رکھیں، داماد نہیں؟ اس کے جملے تھے یا تیر، دونوں ماں بیٹی کے دل چھلنی کر دیے تھے۔ اس نے بہت مشکل میں ڈال دی تھی اس نے ابرش ملک کو۔ اس نے زندگی بھر ایک ہی تو ارمان سجایا تھا اپنی آنکھوں میں کہ اسے اور سلا کو خوشحال زندگی گزارتے ہوئے دیکھنے کا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے سب سے خوبصورت اور قابل شہزادہ ڈھونڈ کر لائی تھی، اس کی تربیت بھی خود کی اور اس کے سارے لاڈ اٹھائے، مگر اس ماں کو کیا خبر تھی کہ ایک دن وہی شہزادہ اسے رہائی مانگنے لگے گا۔ اس کی بات پر سلا بھی شکوہ بھری نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھنے لگی۔ راہب اس کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا، اس لیے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ ابرش تو بہت دیر تک گمسم بیٹھی رہی، کیونکہ یہ ایک جان لیوا فیصلہ تھا کہ اپنی ہی بیٹی کو کیسے طلاق دلوا دے۔ وہ سچ ہی کہتی تھی اس کی امی بھی کہ والدین اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دے سکتے ہیں مگر نصیب نہیں۔ راہب کسی اور لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے، یہ جاننے کے بعد وہ بھلا کیسے راہب پر سلا کو اپنانے کا دباؤ ڈال سکتی تھی؟ وہ ماں تھی اس کی بھی، مانا کہ وہ لائی تھی سلا کے لیے اسے، مگر دل سے اپنا بیٹا مانا تھا اسے۔ اور آج راہب ابرش کی محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ ابرش اپنی بچیوں کی خوشیوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی، ایک طرف سلا تھی تو ایک طرف راہب۔ ایک ماں اپنے بچوں کے درمیان کیسے چن سکتی تھی کسی ایک کی خوشی کو؟ راہب، تمہیں پتا ہے جب میں تمہیں گھر لائی تھی نا تو اسی دن تمہیں تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں پوری رات تمہارے لیے جاگی تھی،
مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ میرے نزدیک بھلے ہی تم دوائی پی کر سو رہے تھے، مگر تھے تو تم تکلیف میں نا۔ تم مانو یا نہ مانو، میں نے تم میں اور صلہ میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا تم دونوں کا زبردستی نکاح کروا کر، مگر میرا یقین کرو کہ میں نے ہمیشہ وہ فیصلہ کیا جس میں تم دونوں کی بھلائی ہو۔ لیکن اگر تم میرے داماد نہیں بننا چاہتے تو ٹھیک ہے، مت بنو، پر مجھ سے میرا بیٹا مت چھینو۔ بہت دور کر دیا ہے تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے۔ میری باہیں تڑپتی ہیں اپنے بیٹے کو حصار میں لینے کے لیے۔ میرا بیٹا مجھے واپس کر دو۔ میرا تم سے مانا کہ خون کا رشتہ نہیں، مگر دل کا رشتہ ضرور ہے، جو 2 پل میں ٹوٹتا نہیں۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو جھرجھر بہ رہے تھے۔ اس نے دل پر منو پتھر رکھ کر اسے آزاد کر دیا تھا، اور صلہ تو روتے ہوئے وہاں سے چل پڑی تھی۔ اس کا سیل فون آج رات پھر 2 بجے رنگ ہونے لگا، مگر وہ جان بوجھ کر نہیں اٹھا رہا تھا۔ فون بھی اس کا نان سٹاپ 2 گھنٹے تک بجتا رہا، مگر اس سنگ دل نے آج کال ریسیو نہ کی۔ دوسری طرف انشال بھی پریشان تھی اس کے اچانک غائب ہو جانے سے۔ دن میں نہ جانے کتنی بار اسے آن لائن چیک کرتی اور بہت میسیجز بھی کیے، مگر کوئی جواب نہیں ملا اسے، کیونکہ راہب بہت تنہائی پسند ہو چکا تھا۔ قریب کے ایک پارک میں اکثر جاتا اور وہیں بینچ پر گم سم اپنے ہی خیالوں میں الجھا بیٹھا رہتا۔ پارک میں اس کی نظر ایک بلی پر پڑی جو اپنے بچے کو زبان سے چاٹ کر صاف کر رہی تھی۔ بلی کا بچہ دیکھنے میں ہی 10-15 دن کا معلوم ہوتا تھا۔ پارک میں آنے والے شرارتی بچے اس بلی کو بہت تنگ کرتے۔ ایک بار 2-3 بچوں نے مل کر اس بلی کے بچے کو واٹر فاؤنٹین میں پھینک دیا۔ پورے پارک میں بلی اپنا بچہ میاؤں میاؤں کر کے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ راہب نے اس بچے کو نکال کر اس بلی کو دیا تھا۔ پانی میں گلا ہونے کے سبب وہ بچہ کپ کپا رہا تھا۔ اسے سردی لگتی دیکھ کر راہب تیزی سے اسے اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لے کر جانے لگا، پھر اسے لا کر گاڑی میں آگے والی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی کا ہیٹر آن کر لیا۔ بلی کے بچے کی حالت پر اسے بہت رحم آیا اور ساتھ ساتھ ان بچوں پر غصہ بھی آیا۔ کام ڈاؤن بیبی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی تمہیں گرمی لگے گی، فکر مت کرو۔ وہ بلی کے بچے کے گیلے بالوں کو سہلاتے ہوئے بڑے پیار سے بولا تھا۔ ارمان اور دعا تو حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس حادثے کے بعد پہلی بار انہوں نے اسے بولتے دیکھا تھا۔ پھر وہ بلی اور اس کے بچے کو اپنے ساتھ ہی گھر بھی لے آیا تھا۔ ایک روز جب وہ صبح اٹھ کر لاؤنج کی جانب آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بلی اپنا ہی بچہ اٹھا کر پٹخ رہی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ تو مار دے گی بچے کو اس طرح۔ راہب پریشان ہو کر تیزی سے بلی کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ دعا کے قدم اس کی بات سن کر رکے۔ وہ مار نہیں رہی بلکہ بچہ مر گیا ہے، اسے جگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا کہ اس کا بچہ مر چکا ہے۔ دعا کے لہجے میں افسردگی جھلک رہی تھی۔ وہ بلی اپنا بچہ منہ میں بھر کر ہوا میں اچھالتی اور پھر جہاں وہ گرتا اس جانب تیزی سے بھاگتی اور پھر زبان سے چاٹ کر میاؤں میاؤں کی صدائیں لگاتی۔ اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو نکل رہے تھے۔ وہ ایک جانور ہو کر اپنے بچے کے لیے کس طرح تڑپ رہی تھی، یہ دیکھ کر راہب کو شدت سے ہانیہ اور اپرش کی ممتا کا خیال آیا۔ اس سے بچہ لے لو دعا، ورنہ یہ زخمی کر دے گی اسے۔ راہب سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس بلی کا رونا۔ یہ ماں ہے اس کی راہب، یہ ایسے نہیں لینے دے گی۔ ارمان تم اسے اٹھا کر لے کر جاؤ یہاں سے، میں بچے کو گارڈن میں دفنا کر آتی ہوں۔ ارمان اس کے کہتے ہی بلی کے بچے کو ہوا میں اچھالنے کا انتظار کرنے لگا، اور جیسے ہی اس نے منہ میں بھر کر اس بچے کو اچھالا، ارمان نے بچے کے بے جان لاشے کو کیچ کر کے دعا کو دیا۔ بلی بھی تیزی سے اپنے بچے کی خاطر دعا کی طرف آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی، یہاں تک کہ اپنے بچے کی خاطر اس نے دعا کے پاؤں پر پنجہ بھی دے مارا۔ پھر بڑی مشکل سے ان لوگوں نے ان دونوں کو جدا کیا۔ وہ بلی پورا دن میاؤں میاؤں کرتی اپنے بچے کو ڈھونڈتی رہی۔ ارمان اسے کب صبر آئے گا؟ کیا یہ ایسے ہی روتی رہے گی؟ ہاں راہب، یہ ایک جانور ہے، 1-2 دن میں بھول جائے گی اپنے بچے کو، مگر جب تک یاد ہے تب تک روتی اور ڈھونڈتی پھرے گی۔ اس بلی کی تڑپ راہب کو ہانیہ کی بھی آنکھوں کی یاد دلا گئی تھی۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ اس کی یہ زندگی اس کی ماں کی دعا ہے۔ اگر اس دن وہ مر جاتا تو ایک ممتا تڑپتی رہ جاتی۔ آج اس کا دل بھی غموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ بہت شدت سے اس کا غم بانٹنے کا دل چاہا۔ اسے لگا کہ اگر مزید یہ کرب اکیلے سہا تو اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ صبح سے آج سینے پر زور زور سے وہ مکے بنا کر مار رہا تھا، کیونکہ بلی کی تڑپ اسے ہانیہ کی تڑپ اور حسرت یاد دلا رہی تھی، جس کے سبب اس کے سینے میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اپنا غم بانٹنے کے لیے اس نے ہانیہ کی کال ریسیو کر لی۔ تھوڑی دیر تو کمرے میں خاموشی چھائی رہی، اور پھر وہ بولا، میں لاوارث نہیں، لیکن کاش کہ میں لاوارث ہی ہوتا تو اتنی تکلیف میں تو نہ ہوتا۔ میں مرنا چاہتا ہوں مگر مر بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں 3 ماؤں کے دعاؤں کے حصار میں رہتا ہوں۔
میری تینوں ہی مائیں مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر شاید میں خود سے روٹھ گیا ہوں۔ مجھے اپنا وجود ایک گالی لگتا ہے، ڈر لگتا ہے مجھے لوگوں سے، اور میں بھاگ رہا ہوں اپنی حقیقت سے۔ میری سگی ماں کے ساتھ ڈوز دے کر غلط کام کیا گیا، اور میں اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ میرا وجود ایک گالی ہی تو ہے۔ پتہ ہے دن میں 3-4 بار نہاتا ہوں، کبھی تو 5 بار، پھر بھی مجھے اپنا وجود گندا لگتا ہے، جیسے گندگی ہوں میں چاہتا ہوں چیخ چیخ کر رہوں اور دنیا سے کہوں کہ میں گناہ نہیں، میں گندگی نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرا فقط اتنا گناہ ہے کہ میں ایک گندے اور بد کردار آدمی کی اولاد ہوں۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ ہانیہ کی رونے کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ روتے روتے ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے سیل فون کو سینے سے لگا لیا تھا۔ راہب، صلہ میں آئی ہوں تم سے ملنے کے لیے۔ وہ اپنی بلی کو گود میں لے کر لاؤنج میں صوفے پر گمسم بیٹھا تھا جب ارمان نے اسے آ کر اطلاع دی۔ راہب خاموشی سے بلی کو گود سے اتار کر کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ بھاگ رہے ہو تم مجھ سے ڈرپوک کہیں کے؟ صلہ تیزی سے اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی۔ تو تم مجھے طلاق دے رہے تھے نا، کیا ہوا اس کا؟ 1 مہینہ گزرنے کو ہے۔ صلہ کے پوچھنے پر راہب نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، ایسے مت گھرو، ڈرتی نہیں ہوں میں تمہاری ناک سے۔ اور ہاں مجھے بتاؤ ڈائیورس کا کیا ہوا، اس سوال کا جواب دو۔ اچھا تو تم بڑی بےتاب نظر آ رہی ہو ڈائیورس کے لیے، ہاں؟ راہب بھی جل کر بولا تو اس نے کہا، ہاں تو کیوں نہ ہو، اچھا ہے نا کہ مجھے تم سے آزادی ملے گی اور ساتھ ساتھ مجھے حق مہر کی اچھی خاصی رقم بھی ملے گی۔ حق مہر کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ الجھ کر بولا تو صلہ نے کہا، ہاں بالکل میرا حق مہر، اسے تو کھانے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ صلہ ابرش ملک کوئی عام لڑکی نہیں۔ مگر حق مہر کی رقم تو موم نے بہت زیادہ لکھوائی تھی، میں اپنی کمپنی اور اس میں بننے والے سارے سافٹ ویئر بھی بیچ دوں تب بھی تمہارا حق مہر ادا نہیں کر سکتا۔ راہب معصوم سا چہرہ بنا کر دھیمے لہجے میں بولا تو صلہ نے کہا، اوہ تو میں کیا کروں؟ وہ ایک قدم اس کے نزدیک آ کر بھرم سے کہنے لگی۔ اس کے پرفیوم کی مہک نے راہب کو اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی گرمی کا احساس بڑھنے لگا۔ میری بات کان کھول کر سن لو راہب ابرش ملک، اپنا یہ بھولا سا چہرہ نہ اپنی محبوبہ کو دکھانا، کیونکہ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ صلہ ابرش ملک کو طلاق دینا کوئی کھیل سمجھا ہے تم نے؟ میری موم نے زبردستی نکاح کروایا تم سے، ورنہ میں نے تو تمہیں کبھی اپنے قابل سمجھا ہی نہیں۔ بڑے آئے مجھے طلاق دینے والے، پہلے اپنی اوقات تو دیکھو، اور جا کر اتنا پیسہ کماؤ کہ میرا حق مہر ادا کر سکو، پھر آنا طلاق کی بات کرنے۔ ایک ادا سے چہرے پر آتے سنہرے بالوں کو ہٹاتے وہ مغرور لہجے میں کہہ کر راہب کو منہ چڑھا کر وہاں سے چل دی تھی۔ پاس کھڑا ارمان الجھ کر راہب کو دیکھ کر بولا، یار سمجھ نہیں آئی کہ صلہ میم طلاق لے رہی تھی یا روک رہی تھی؟ اس کے جواب میں راہب کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح ارمان کو مزید الجھا کر چلا گیا۔ چلو میرے خدا تیرا شکر کہ اس لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی۔ ارمان دل ہی دل میں بہت خوش ہوا تھا راہب کو مسکراتا دیکھ کر۔